جلدی جلدی کھانا کھا کر میں نے برتن سائڈ پہ رکھ دیے اور بے تابی سے باکس کھولنے لگا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے اندر ایک قیمتی پرفیوم تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پرفیوم استعمال کیا تو اس کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میں مدہوش سا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ اتنا قیمتی پرفیوم میں نے آج تک استعمال نہیں کیا تھا۔ جبھی اچانک ربیہ برتن لینے اندر آئی تھی۔ وہ جیسے ہی برتن اٹھانے لگی تو مجھ سے کہنے لگی، تمہارے کمرے سے ہی بدبو کس قسم کی آ رہی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ سوچنے لگا اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ خوشبو اور بدبو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگا، یہ بدبو نہیں بلکہ تیز خوشبو ہے جو تمہیں محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، نہیں نہیں، بہت تیز بدبو ہے، یقین کرو، کمرے میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے اسے غصے میں کہا، اگر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں نے اس پرفیوم کو اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ اب دن بدن میری اور مایا کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے ملنا ہوتا تو وہ گاڑی راستے میں لیے میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں بھی اس سے ملنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا تھا اور شاید دل ہی دل میں اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ اتنا تو مجھے بھی یقین تھا کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی، جبھی تو ملنے کے لیے ہر دوسرے دن دوڑی چلی آتی۔ روزانہ اس کا لباس خوبصورت اور قیمتی ہوتا تھا، جس میں وہ بے پناہ خوبصورت لگتی تھی۔ پھر ایک دن میں آیا اور مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے کام کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہماری ملاقات کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا بیگ میرے حوالے کیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس بیگ میں اتنی رقم ہے کہ تم اپنا کوئی کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ تمہارے روزگار کی فکر ختم ہو جائے گی تو تم ان ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے جن کی سوچیں تمہارے ذہن کو جکڑ کر رکھتی ہیں۔ میں وہ بیگ لینے میں ہچکچا رہا تھا، جبکہ دل ہی دل میں بے تحاشا خوش بھی تھا۔ میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ تمہیں پیسوں کی اس وقت کتنی ضرورت ہے، اس لیے دوستی میں یہ سب چلتا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے بنگلے پر ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس میں تمہیں سب سے ملوانے والی ہوں، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر کہنے لگا، اب جب بھی مجھے کہو گی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ بیگ نہیں بلکہ میری قسمت تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں راتوں رات اپنی قسمت بدل سکتا ہوں۔ میرے اندر کی تبدیلی کو نہ صرف گھر والے محسوس کر رہے تھے بلکہ میں خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ پہلے جو میں کسی سے بات کرنے پر کاٹنے کو دوڑتا، لیکن اب تو ہر وقت میرے چہرے پر خوشی رہتی۔ میرے مزاج میں یہ خوشگوار تبدیلی صرف مایا کی مرہون منت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مایا نے مجھ سے شادی کر لی تو شاید میری قسمت ایسے پلٹتی کہ پھر کبھی ماضی کی کھڑکیوں میں جھانکنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ دروازہ حسب معمول ربیہ نے کھولا تھا۔ اس نے بیگ کو میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکتی تھی کیونکہ میں اکثر ہی اس کو جھڑکیاں لگا دیتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مایا کے دیے ہوئے پیسوں سے میں ایک دکان خریدوں گا، ساتھ ہی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دوں گا۔ میرے اوپر سے مزید ذمہ داری کم ہو جائے گی۔ چھوٹا بھائی تو ویسے بھی ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، اس کی پڑھنے کی عمر تھی۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد میں نے ایک دکان خرید لی تھی۔ چھوٹی بہن عائزہ کا رشتہ پھپھو کے گھر ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے شادی کی تیاریاں مکمل ہیں، اس لیے آپ لوگ جلدی سے جلدی شادی کی تاریخ رکھ لیں۔ یوں ہی وہ شادی کی تیاریاں کرنے لگے اور میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ خرچے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں میرے پاس اتنے پیسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں نے اماں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میں نے آپ سے چھپ کر ایک بڑی کمیٹی ڈالی تھی جو میری اب کھل گئی ہے۔ اماں یہ سن کر بہت خوش تھیں۔ یوں مناسب سا جہیز دے کر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی رخصت کر دیا تھا۔ آج مجھے مایا نے بلایا تھا۔ جس پارٹی کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ آج اس کے گھر پر تھی۔ آج میں نے نہایت عمدہ لباس پہنا تھا جس نے میری شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اپنے آپ کو خوشبو میں بھگو کر میں پارٹی میں جانا چاہتا تھا۔ مایا کی شخصیت پر اسرار سی تھی۔ میں منتظر تھا کہ اس کی شخصیت کا راز کب میرے سامنے کھلے گا۔ اب میں تیار ہو کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا رہا تھا۔ جیسے میں اس جگہ پر پہنچا تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس کے پاس گاڑی نہیں تھی۔
बल्कि वो अकेली वहां खड़ी हुई थी। फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा बंगला है, इसलिए सोचा कि तुम्हें पैदल अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। वैसे भी रास्ता ऐसा है कि गाड़ी वहां जा नहीं सकती। अब मैं इसके साथ इस घने जंगल में जा रहा था, जहाँ पर न सिर्फ जंगली जानवर थे, बल्कि इस जगह के बारे में मशहूर था कि यहाँ पर एक पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें भूत प्रेत और आसे वगैरह है। यहाँ पर आबादी दूर दूर तक नहीं थी। दिन के वक्त भी कोई इंसान यहाँ से नहीं गुजरता। अब तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी नौजवान और खूबसूरत लड़की होकर भी माया इस रास्ते से आती जाती थी। अजीब जानवरों के चिंघाड़ने की आवाजें और दरख्तों की शाखों के हिलने की आवाजें भयानक सा माहौल बना रही थी। मैं मर्द होकर भी डर रहा था, जबकि माया लापरवाही से बस चलती ही जा रही थी। आज भी इसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने नोट किया था कि वो अक्सर ही लाल रंग का सूट पहना करती थी। काफी घंटे तक मैं पैदल ही पैदल इसके पीछे चलता रहा, लेकिन इसका बंगला था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं माया से कहने लगा, तुम्हारा बंगला तो बहुत दूर है, आखिर तुम कैसे यहाँ से आती जाती हो? इस पुरखतर रास्ते से गुजरना तो आम इंसान की बात नहीं। वो मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। आज इसकी हंसी से मुझे खौफ महसूस हुआ था। इतने खतरनाक जंगल में और रात के इस पहर यूं कहका लगाकर हंसना अचंभे की बात थी। मैं चुप सा होकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर इस जंगल में मुझे एक बंगला सा दिखाई देने लगा। देखने में वो पुराना लगता था। हल्की हल्की सी रोशनी इस बंगले के अंदर से आ रही थी। अब मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया था। शायद यही घर माया का था। फिर माया ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और कहने लगी, यही मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। चलो अंदर, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं इसके साथ पीछे पीछे जा रहा था। मैं सोच रहा था कि ना जाने कितने अमीर लोग होंगे। अमीरों की पार्टियों में अक्सर अमीर लोग ही शरीक होते हैं। जब मैं अंदर आया तो ऐसा लग रहा था कि वो बंगला, जो बाहर से खस्ता हाल था लेकिन अंदर से भरपूर खूबसूरती से सजाया गया था, इनमें से कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा ना हुआ था। इस पार्टी में मुझे छोड़कर माया खुद ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। वहां खड़ा एक एक शख्स की शक्लें देख रहा था। सारे ही नौजवान लड़के और लड़कियां थी। एक भी बड़ी उम्र का इंसान ना था। फिर माया हंसती हुई सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगी। इसके साथ एक लड़की भी थी जो इसी की तरह खूबसूरत थी। फिर इस लड़की को लेकर माया मेरी तरफ आने लगी। वो लड़की मेरी तरफ देखकर कह रही थी कि अच्छा, यही है वो शाहकार जिसे तुमने पसंद किया है। दिखने में तो अच्छा है, इसका नाम क्या है? फिर माया उसे कहने लगी कि इसका नाम शहवार है। फिर वो लड़की मुझे कहने लगी, शहवार, क्या आप वाकई मेरी दोस्त माया को पसंद करते हैं और इससे शादी करना चाहते हैं? मैंने इसकी बात सुनकर सर झुका लिया और उसे कहने लगा, अगर माया जी मुझे इस काबिल समझती हैं तो मैं इनसे शादी करने को तैयार हूँ। फिर माया की दोस्त उसे कह रही थी, क्या तुमने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया? अगर कल कला को इसको पता चल गया और इसने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया तो ये उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाएगा। वो दोनों आपस में क्या बातें कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया उसे गुस्से से देख रही थी। फिर माया ने मुझे कहा, शहवार, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। अब वो सबसे मेरा तारुफ करवा रही थी। सब लोग पलट पलट कर मुझे देख रहे थे। पता नहीं क्यों इन सब की नजरें मुझे अपना मजाक उड़ाती हुई महसूस हो रही थी। जब ही लजीज खाने की खुशबू हर तरफ फैलने लगी, माया ने एक प्लेट मुझे थमाई थी। इतना लजीज खाना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में न खाया था। पता नहीं वो किस जानवर का था, लेकिन निहायत उम्दा जायका था इसका। अब हम दोनों एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे। मैं भी खाना खा रहा था जब ही मेरी नजर अचानक सामने लगी हुई दीवार के आईने पर पड़ी थी। इस आईने में मेरा अक्स तो भरपूर नजर आ रहा था, लेकिन माया जो मेरे साथ खड़ी थी, इसका अक्स हरगिज शीशे पर न उभर रहा था। मैं हैरत से बार बार कभी शीशे की तरफ देखता तो कभी माया की तरफ। फिर मैंने चारों तरफ नजरें घुमाना शुरू कर दी। वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे, किसी का अक्स भी शीशे पर ना उभर रहा था। हालांकि सारी दीवारों पर बड़े बड़े शीशे आवेजा थे। अचानक ही मेरे जहन को झटका लगा। वहां सिर्फ खड़ा हुआ अकेला तन्हा मैं ही इंसान था। सिर्फ शीशे पर मेरा ही अक्स था, तो बाकी सब लोग कौन थे? फिर जैसे ही सब कुछ बदलने लगा, वो हसीन दिखने वाला बंगला अचानक खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। जब ही मेरी नजर ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी माया की दोस्त की तरफ पड़ी थी,
شاید اس نے میری شکل کے زاویے پہچان لیے تھے۔ وہ زور زور سے قہقہ لگا کر ہنسنے لگی تھی۔ ایک دم اس کی شکل بدلنے لگی اور وہ خوبصورت لڑکی سے ایک کالی کلوٹی جن زادی کی شکل میں ڈھلنے لگی۔ جب میں نے اس کی شکل یوں بدلتے دیکھی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ مایا مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے میں نے چیخنا شروع کیا تو وہاں پر موجود سارے لوگوں کی شکلیں خود بخود بدلنے لگی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت لباس میں خوبصورت انسان نظر آ رہے تھے، اب ایک دم اپنے اصلی روپ میں آ گئے تھے۔ میں نے مایا کی طرف دیکھا تو دھیرے دھیرے اس کا وجود بھی تبدیل ہو رہا تھا۔ ان سب کے قد لمبے ہو گئے تھے اور شکلیں بھیانک۔ اب میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ پیچھے مایا مجھے اپنی اصلی حالت میں آوازیں دیتی ہوئی بھاگ رہی تھی، لیکن کسی صورت بھی وہاں میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پر اسرار لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ جن زادی تھی، جو گھنے جنگل میں مجھ سے ایک بار ٹکرا کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے موت کے فرشتے پڑے ہوں۔ کافی دور تک تو مایا نے میرا پیچھا کیا، پھر شاید تھک ہار کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میرا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ اتنا بھرپور مرد ہو کر بھی میں اپنے آپ کو کسی بچے سے کم نہیں سمجھ رہا تھا۔ جنگل کے پر خطر راستے مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں اس پرانے قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا جو اس جنگل میں موجود تھا۔ کبھی اس راستے پر جاتا تو کبھی اس راستے پر۔ باہر جانے کا راستہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں بے بسی سے رونے لگا۔ اپنے آپ کو جتنا ہوشیار سمجھدار سمجھتا تھا، وہ ساری ہوشیاری ہوا ہو گئی تھی۔ اس جن زادی نے سبز باغ دکھا کر مجھے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ میں بھی امیر ہونے کا سپنا آنکھوں میں سجا کر بنا کسی کو بتائے اس سے ملاقاتیں کر رہا تھا، اور کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور رات کے اس پہر اکیلے جنگل میں کیا کر رہی ہوتی ہے۔ پوری رات جنگل میں بھٹکتا رہا۔ آخر کار پیدل چلتے چلتے میں سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سڑک پر مجھے اپنے گھر جانے کا راستہ مل گیا تھا۔ آج میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے میں صدیوں سے بھٹکتا پھر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا تو اماں نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے تیز بخار ہو گیا تھا، جو شاید خوف کی شدت کی وجہ سے تھا۔ ان بھوتوں کے خوبصورت چہرے، اچانک بدصورت شکلوں میں ڈھلنا، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 2 دن تک سخت بخار میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد بامشکل میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی۔ پھر میں اپنی دکان پر چلا گیا، جو چند دن پہلے ہی میں نے کھولی تھی، وہ بھی اس جن زادی کے دیے ہوئے پیسوں سے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس سے اتنی بڑی رقم لے لی تھی، اس لیے وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی۔ پھر یہی ہوا۔ کچھ دن بعد میں دکان سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مایا کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہ پا رہا تھا۔ خوف کی کیفیت مجھ پر حاوی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، سنو شہوار، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں رک گیا۔ پھر دل مضبوط کر کے اسے کہنے لگا، تم نے انسان ہونے کا ڈرامہ کر کے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ تم جو کچھ بھی اپنے بارے میں بتاتی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ تم انسان نہیں بلکہ جن زادی ہو، جو لڑکی بن کر مجھ سے محبت کرنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر اداسی سے مجھے کہنے لگی، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں ایک جن زادی ہوں، لیکن مجھے سچ میں تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی، لیکن مجھے انسانوں کی دنیا بھی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس لیے جب میں خوبصورت لڑکی کا روپ دھار کر انسانوں کی دنیا میں گئی تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ انسانوں کی نیت کس قدر غلیظ ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں سے ہرس اور لالچ ٹپکتا ہے۔ اکثر میں رات کے آدھے پہر گھومنے پھرنے کے لیے نکلتی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی انسان ٹکرا جاتا تو مجھے دیکھتے اس کی نیت میں فتور آ جاتا تھا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن پھر میں اپنی اصلی حالت میں آ کر اسے اتنا ڈراتی کہ شاید وہ زندگی میں دوبارہ کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف بری نیت سے نہ دیکھتا ہوگا۔ مجھے صرف انسانوں کی دنیا دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے میں اپنے شوق کی خاطر لڑکیوں کا روپ دھار کر جگہ جگہ گھومنے پھرنے جایا کرتی تھی۔ میں سوچتی کہ میری جگہ اگر حقیقت میں کوئی لڑکی کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہوتی ہوگی تو لوگ اس کا کیا حال کرتے ہوں گے۔ اس دن بھی گاڑی لیے اس جنگل میں کھڑی تھی جب تمہارا وہاں سے گزر ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی
کہ تم بھی اپنی گندی نیت میرے اوپر ظاہر کرو گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی جب تم نے چپ چاپ میری گاڑی ٹھیک کی اور واپس جانے لگے۔ بلا شبہ تمہاری نظروں میں میرے لیے احترام اور عزت تھی۔ مجھے تمہاری یہ ادا بہت اچھی لگی، کیونکہ آج تک جتنے بھی مردوں سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا، ان سب نے ہی میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں اکثر ہی تم سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ تمہارے چہرے کی پریشانیاں بتاتی تھی کہ تم کس قدر اپنے حالات سے پریشان ہو، اور غربت نے تمہاری زندگی کے تمام رنگ چھین لیے ہیں۔ میں بس کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ اگر میرا مقصد تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو میں کب کا پہنچا چکی ہوتی۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر زندگی میں تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بس ایک بار یاد کر لینا۔ اپنے دل میں میرے لیے کبھی نفرت نہ رکھنا، کیونکہ میں اپنے لیے تمہاری آنکھوں میں صرف محبت دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آج یہ سب بتانے تمہارے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ تم وہ ہر ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال دو جو مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک جن زادی اور ایک انسان کا ملنا ممکن نہیں ہے، لیکن محبت کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ تو کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے۔ مایا یہ سب باتیں مجھے بتا رہی تھی اور میں شرمندگی سے منہ نیچے کیے کھڑا تھا۔ بے شک وہ جنزادی نفرت کے لائق نہیں تھی، بلکہ محبت کی حقدار تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تمہاری خاموشی سمجھتی ہوں، تم ابھی تک مجھ سے خوف زدہ ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنا ڈر لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہارے سامنے ہرگز نہیں آؤں گی۔ اس نے ہاتھ کی انگلی میں سے ایک انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھائی اور مجھے کہنے لگی، یہ میری محبت کا تحفہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو، یہ ایک نایاب ہیرا ہے۔ تمہیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہو، اسے بیچ کر تم اپنی پریشانی دور کر سکتے ہو۔ میرے دل میں تمہاری محبت ہمیشہ رہے گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہونے والی تھی جب ایک دم میں نے اسے پکارا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، مایا، میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ میں تم سے تعلق بنا کر اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ چونکہ تم ایک امیر زادی نظر آتی تھی، اس لیے میں نے بھی یہی سوچا کہ تم سے شادی کر کے میں بھی امیر ہو جاؤں اور تم اپنی ساری دولت مجھے دے دو گی۔ شاید میری محبت میں لالچ اور حرص شامل تھا۔ جب بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تم نے مجھ سے بھلے ہی ایک پاکیزہ محبت کی، لیکن میری محبت لالچی تھی۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم سے حقیقت میں محبت نہیں کی تھی، بلکہ دولت کو پا لینے کی لالچ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ مایا ساری باتیں حیرت سے سن رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی، تمہارے دل میں جو بھی تھا، لیکن تمہاری آنکھوں کی پاکیزگی اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ تم نے کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، اور یہی بات مجھے اچھی لگی تھی۔ لیکن زندگی میں کبھی بھی اس دوست کی کمی محسوس ہو، ایک بار آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ یہ کہہ کر مایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ کیسی پہلی مایا کی صورت میں آئی تھی۔ میں جو عشق کا بخار چڑھا کر اپنی زندگی میں خوشحال ہونے کا سوچ رہا تھا، اب بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ اب میں سوچتا تھا کہ شاید میں بھی ایک لالچی انسان ہوں اور اپنے حالات بدلنے کے لیے مایا کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا جو مجھے وقت سے پہلے یہ سب پتا چل گیا، ورنہ نہ جانے میں کتنا آگے چلا جاتا، جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہ ہوتا۔ مایا کے دیے ہوئے پیسوں سے میری دکان اچھی خاصی چل رہی تھی، اور چھوٹی بہن بھی اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ اب اماں مجھ سے بھی اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں تاکہ ربیہ کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے۔ پھر میں نے چپ چاپ اماں کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا اور ربیہ کو اپنی زندگی کا ہم سفر چن لیا۔ بلا شبہ وہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، بس مجھے ہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی دن ربیہ کو ساری سچائی بتا دوں کہ کس طرح ایک جنزادی مایا مجھ سے ٹکرائی تھی جو میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، تو شاید وہ میری باتوں پر یقین نہ کرے۔ جو بھی تھا، اس جنزادی نے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ مجھے فائدہ ہی دیا تھا۔ میری پریشانیوں کو سمجھ کر میری مالی مدد کی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کی سچائی جاننے کے باوجود میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ یوں ہی راستے میں ایک بار وہ مجھ سے پھر سے ٹکرا جائے۔ اس کی خوبصورتی کو سوچتا ہوں تو وہ رات میرے ذہن میں آ جاتی ہے جب اس کی وہ بھیانک سچائی میرے سامنے کھلی تھی۔
کیا واقعی جنات بھی کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اس محبت کی خلش آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور میں سوچتا ہوں کاش کہ وہ جنزادی مایا میری زندگی میں نہ آئی ہوتی۔ دل کے کسی کونے میں آج بھی محبت کی وہ کھڑکی کھلتی ہے جس پر مایا نے دستک دی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔